عزیز مصر جب مر گیا تو بادشاہ نے زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام سے کروا دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 54۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد آیا، قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے جانے لگا، یوسف علیہ السلام جب قید خانے سے نکلے تو قید خانے کے دروازے کے اوپر یہ لکھ دیا یہ زندوں کا قبرستان ہے۔ قید خانے کے دروازے کے اوپر لکھا یہ زندوں کا قبرستان ہے، اور یہ ساتھ میں یہ لکھ دیا کہ یہ غموں کا گھر ہے، یہ زندوں کا قبرستان ہے اور یہ غموں کا گھر ہے۔ اور جب قید خانے سے نکلے، اب بادشاہ کے پاس جانا ہے ملاقات کے لیے، تو پھر یوسف علیہ السلام کو جو قاصد جو تھا بادشاہ کی طرف جو آیا تھا، تو اس کو کہہ دیا کہ آپ یہ جو جیل کے کپڑے ہیں، قید خانے کے کپڑے ہیں، یہ آپ نے اتارنے ہیں، اور یہ نیا لباس ہے، نیا لباس آپ نے پہننا ہے۔ نیا لباس دیا اس کو، یوسف علیہ السلام کو، کہ آپ نے اب نیا لباس پہننا ہے۔ اور جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کی محل کی طرف قریب، اور بادشاہ نے یہ، کیونکہ یہ فرما دیا، بادشاہ نے یہ کہہ دیا تھا اب یہ میرے پاس رہے گا، یہ عزیز مصر کے پاس نہیں رہے گا، اب یہ میرے پاس رہے گا۔ تو جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے محل کی طرف آنے لگے تو راستے میں دیکھا عزیز مصر کو، تو یوسف علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ اس کے شر سے میری حفاظت فرمانا، اور میرے ذریعے سے جو خیر ہو وہ اس کو پہنچانا، اور اس کے ذریعے اس کے پاس جو خیر ہے وہ مجھے پہنچانا، اور اس کے شر سے میری حفاظت فرمانا اور مجھے اپنی پناہ میں رکھنا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی۔ اور پھر جب بادشاہ کے دربار کے اندر یوسف علیہ السلام داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے پہلے عربی کے اندر سلام کیا، یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو۔ اب بادشاہ جو تھا وہ عربی زبان سے واقف نہیں تھا، تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کون سی زبان ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے۔ اور پھر اس کے بعد جواب میں دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عبرانی زبان کے اندر اس کے ساتھ بات چیت کی، تو وہ کہنے لگا بادشاہ کہ یہ کون سی زبان ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان ہے، یہ میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان ہے۔ وہ عربی زبان سے اور عبرانی زبان سے ناواقف تھا، اس لیے فرمایا فلما کلمہ، یوسف علیہ السلام نے جب بات چیت کی نا بادشاہ سے، اب یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت روایت کے اندر آتا ہے کتابوں کے اندر 30 سال تھی، یوسف علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی۔ بادشاہ نے جب دیکھا یوسف علیہ السلام کو، یعنی اللہ رب العزت نے علمی کمالات عطا فرمائے ہوئے ہیں، پھر بات چیت کرنے کا ایک انداز اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہوئے، تو بادشاہ اس سے بڑا حیران ہوا۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، تو بادشاہ کہنے لگا آج سے ہمارے ہاں تو بڑا معزز اور معتبر بندہ ہے، تو ہمارے ہاں ایک معزز شخص ہے، تو ہمارے ہاں معتبر بھی ہے اور معزز شخص ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا، اب تو بات چیت تو شروع ہو گئی، پھر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا اس خواب کا مجھے ذکر سناؤ، وہ خواب۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے دوبارہ وہ جو خواب بادشاہ کی طرف سے اس کو پہنچا تھا نا یوسف علیہ السلام کو، اسی خواب کا ذکر یوسف علیہ السلام نے دوبارہ کیا کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ نیل سے، یہ دریائے نیل سے 7 گائیں، موٹی تازی گائیں جو تھیں، 7 گائیں جن کے تھن بھی بھرے ہوئے، دودھ سے بھرے ہوئے، آپ نے دیکھا کہ یہ دریائے نیل سے نکلی ہیں۔ پھر نیل کے کنارے کیچڑ سے 7 دبلی پتلی گائیں جن کی تھن بالکل سوکھے ہوئے ہیں وہ نکلی ہیں، اور انہوں نے موٹی تازی جو گائیں تھیں ان کو کھا لیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسی کیچڑ میں سے ہی ایک خوشہ نکلا، اس کے اوپر 7 دانے تھے، 7 بالیاں تھیں۔ پھر اس کے ساتھ ارد گرد 7 خشک خوشے تھے،
انہوں نے 7 جو تر و تازہ خوشے تھے، سرسبز خوشے تھے، ان کو اپنے اندر سمیٹ لیا، جس کی وجہ سے وہ 7 جو تر و تازہ خوشے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور 7 جو تر و تازہ خوشے تھے وہ ختم ہو گئے اور خشک خوشے آ گئے ہیں۔ تو یہ اس قسم کا خواب جو ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ آپ اس کی تعبیر، یعنی تعبیر پھر کیا ہوگی؟ تو پھر یوسف علیہ السلام نے اس کو تعبیر بتائی، یعنی 7 سال جو ہوں گے وہ خشک سالی کے ہوں گے، خوب پیداوار ہوگی، پھر اس کے بعد قید کے 7 سال آئیں گے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام سے پوچھنے لگا اب اس کی تدبیر، یعنی اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، خوش سالی کے، یعنی خوب پیداوار جب ہوگی، خوب فصلیں ہوگیں گی، تو اس میں یہ ہوگا کہ جو بھی، یعنی جتنے بھی کاشتکار وغیرہ ہے نا جی، جو فصلیں اگانے والے ہیں، وہ 5واں حصہ سنبھال کر رکھیں گے۔ 5واں حصہ سنبھال، یہ 7 سالوں تک یہ سارے جو 5واں حصہ سنبھال کے رکھیں گے، تو آپ کے پاس اتنی بچت ہو جائے گی، جو اگلے جو 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، وہ قحط سالی کے 7 سالوں میں یہ آپ کا استعمال ہوگا یہ سارا۔ پھر اس کے بعد فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہ 7 سال قحط سالی کے بعد کی قحط سالی کے دوران یہ سارا آپ کا سٹاک جمع ہوگا، پھر 7 سال قحط سالی کے اندر یہ سارا استعمال ہوگا، تھوڑا تھوڑا استعمال ہوگا، پھر اس کے بعد جب خوشحالی والا سال آئے گا، جو خوب پیداوار والا سال آئے گا، تو اس میں دوبارہ اللہ رب العزت کے فضل سے بارشیں ہوں گی اور پیداوار وغیرہ ہوں گے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام سے پوچھنے لگا یہ ترتیب کون بنائے گا، یعنی یہ ساری سنبھالنا، پھر اس کی نگہداشت کرنا، دیکھ بھال کرنا، یہ کون کرے گا؟ تو پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، کہا مجھے ملکی خزانوں پر مامور کر دو، میں اس کی تدبیر سمجھاؤں گا، یعنی اس کو میں سنبھال کے رکھوں گا۔ تو کتابوں کے اندر یہ آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا مقصد کیا تھا کہ مخلوق کی خدمت کرنا، مخلوق کی خدمت ان کا مقصد تھا، یعنی کوئی اپنی ذاتی کوئی وہ نہیں تھی کہ یار یعنی دھوکہ دینا کسی کو۔ مقصد کیا تھا؟ کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، مخلوق کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، مخلوق کے اندر لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی، ان کی بھی یہی کوشش تھی، یہی خیال تھا کہ اس خدمت کے ذریعے میں اپنی یعنی جو دعوت ہے، دعوت کو میں نے عام کرنا ہے، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بنانا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا بنیادی مقصد یہی تھا، اس لیے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض۔ اور کتابوں کے اندر آتا ہے کہ بادشاہ جو تھا ریان اس کا نام تھا، بادشاہ شاہ مصر جو تھا، بادشاہ اس کا نام ریان تھا۔ ریان جو تھا یہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہر چیز کا مشورہ کرتا تھا، یہاں تک کہ پھر یوسف علیہ السلام کی بات وہ مانتا تھا، جس چیز کا بھی مشورہ یوسف علیہ السلام جو بھی مشورہ دیتے تھے نا، عمل یوسف علیہ السلام کے مشورے پر کرتا تھا۔ یوسف علیہ السلام ان کو جو مشورہ دیتا تھا اسی پر عمل کرتا تھا۔ اور وقت گزرتا گیا، کتفیر جو تھا عزیز مصر وہ وفات پا گیا، وہ مر گیا، عزیز مصر مر گیا۔ اس کی جو بیوی تھی زلیخا، جو پیچھے قصہ آپ کو ذکر کیا تھا کہ زلیخا یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کرتی تھی، تو جب عزیز مصر جب مر گیا تو بادشاہ نے زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام سے کروا دی۔ یوسف علیہ السلام تو بادشاہ کے گھر کے اندر رہتا تھا، یعنی بادشاہ کے محل کے اندر رہتا تھا، تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بادشاہ نے کروا دی۔ اب جب شادی ہو گئی تو یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کیا فرمایا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں تھا تمہارا مقصد پورے ہونے کا، یعنی جو تم اپنا مقصد پورا کرنا چاہتی تھی یہ طریقہ صحیح تھا، یعنی اب تو ہماری شادی ہو گئی ہے۔ تو زلیخا کیا کہنے، زلیخا نے کہا کہ تمہیں تو پتہ تھا کہ میں یعنی اس علاقے کے اندر سب سے خوبصورت عورت یہ عزیز مصر کی بیوی تھی، زلیخا یہ سب سے خوبصورت۔ عزیز مصر جو تھا نا ان کی اولاد نہیں تھی، وہ عورت کی اپنی بیوی کی طرف مائل نہیں تھا، اپنی بیوی کی طرف مائل نہیں تھا، اسی لیے زلیخا کی کوشش یہ تھی کہ میں یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ میرے ساتھ یعنی میرے قریب ہو جائیں، کیونکہ عزیز مصر جو ہے وہ میری خواہش پوری نہیں کر سکتا، میری خواہش عزیز مصر پوری نہیں کر سکتا۔ تو زلیخا نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام بھی انتہائی خوبصورت ہیں، تو یوسف علیہ السلام میری خواہش کو پورا کریں۔ جب عزیز مصر مر گیا، اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو یعنی بادشاہ کے قریب رکھا،
اور پھر اللہ رب العزت نے آخر میں بادشاہت بھی یوسف علیہ السلام کو عطا فرما دی، آخر میں بادشاہت بھی۔ تو پھر یہ زلیخا کے ساتھ جب یوسف علیہ السلام کی شادی ہوئی تو اس سے ان کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے زلیخا سے بھی، کیونکہ زلیخا جو تھی وہ یعنی دوشیزہ کہنے، دوشیزہ یعنی اس کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی، اس کا شوہر اس کے قریب ہی نہیں ہوتا تھا، تو اس وجہ سے زلیخا یعنی دوشیزہ تھی، اس کی 2 بیٹے پیدا ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام سے، ایک کا نام افراہیم تھا اور دوسرے کا نام کتابوں کے اندر ذکر ہے، یہ 2 بیٹے پیدا ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے زلیخا سے۔ تو یہاں پر فرمایا اللہ رب العزت نے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے اس طور پر یوسف کو اس ملک میں بااختیار بنا دیا، یعنی اللہ رب العزت نے علم کے ذریعے علم ایک ایسا اللہ نے ان کو کمال عطا فرمایا ہوا تھا کہ اس کمال کے ذریعے اللہ رب العزت نے بااختیار بنا دیا کہ بادشاہ کو مشورے دیتے، بادشاہ ان کے مشورے کے مطابق عمل کرتا۔ تو اسی ذریعے سے یہ سارا جو معاملہ تھا، اس معاملے کے ذریعے اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک کے اندر بااختیار بنا دیا۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، اس میں جہاں چاہے رہے، یعنی بادشاہ نے یوسف علیہ السلام آل نال جو ہوتا ہے نا جی، آل نال جو کچھ چاہے کرے، اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو وہ چیز عطا فرما دی تھی کہ یعنی ملک کے اندر جو چاہتی یوسف علیہ السلام کرنا چاہتے تھے کر سکتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، ہم جس پر چاہے اپنی رحمت متوجہ کر دیں۔ اب یوسف علیہ السلام کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو متوجہ کر دیا، ولا نضيع اجر المحسنین، فرمایا کہ ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام نے پاک دامنی اختیار کی، اللہ رب العزت نے اس کی یوسف علیہ السلام کی اس نیکی کو ضائع نہیں کیا، اس پاک دامنی کو ضائع نہیں کیا، اللہ رب العزت نے ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، اور بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ تاکہ اسے خاص اپنے پاس رکھوں۔ فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين، پھر جب اس سے بات چیت کی، یعنی یوسف علیہ السلام سے جب بادشاہ نے بات چیت کی، کہا بے شک تو آج سے ہمارے ہاں تو بڑا معزز اور معتبر ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے ملکی خزانوں پر مامور کر دو۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں خوب حفاظت کرنے والا جاننے والا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے اس طور پر یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں با اختیار بنا دیا، یتبوأ منہا حیث یشاء، کہ اس میں جہاں چاہے رہیں۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، ہم جس پر چاہیں اپنی رحمت متوجہ کر دیں اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اللہم صل علی والعافیہ والمعافاۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔